ہم یہ نہ سمجھیں کہ ظاہری محبت سے کام چل جائے گا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، رکھنے کے لیے نہیں آئی تھی نہ رٹنے کے لیے آئی تھی، پڑھ کے سمجھنے کے لیے آئی تھی. انہوں نے رٹ لیا، ہم نے سجا کے رکھ دیا. جبکہ نہ رٹنے کے لیے آئی تھی نہ رکھنے کے لیے آئی تھی، پڑھ کر کے زندگی سنوارنے کے لیے آئی تھی. میں تو کہتا ہوں قرآن محروم ہو جاتا اگر زندہ ناطق قرآن نہ ہوتے. پڑھنے کی زحمت تو کسی نے نہ کی تو علی نے کہا ٹھیک ہے تم نہیں پڑھو گے، ہم پڑھ کے سمجھا دیں گے. ہم مفسر قرآن ہیں، ہم وارث قرآن ہیں، تم بھی پڑھو. یہ کتاب زندگی ہے، یہاں سے زندگی سنواری جاتی ہے، زندگی سجائی جاتی ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ قرآن سے ملتا ہے، لے لو. پتہ چلا ہم تو لینے والے نہیں ہیں، آپ کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. سینکڑوں آئے پڑھ کے چلے گئے، ہم یہاں سے نہیں ملے. حسین ابن علی نے کہا ٹھیک ہے تم قرآن نہیں پڑھو گے، تم سنت نہیں پڑھو گے، میں کربلا میں دونوں جمع کر دوں گا. میں کربلا میں دونوں جمع کر دوں گا، خلاصہ کر دوں گا. اور کربلا والے جو ہمارے دشمن ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ کربلا کو ایک مقتل میں محدود کر کے رکھ دیں. کچھ اپنے بھی شکار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا صرف قتل گاہ ہے نا، شکار ہیں. ان سے پوچھو تو کہتے ہیں ہم تو پیدا ہی رونے کے لیے ہوئے اور ہمارا کام ہی ہے بس رونا 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 اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب اندر سوچ رہے ہیں کہ مولانا سعودیہ تو نہیں ہے رونے کے خلاف پڑھ رہے ہیں. میں رونے کے خلاف نہیں ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ ہے کیا. بھائی ہم تو پیدا ہی ہوئے، یہ سمجھے نہیں، یہ کربلا کو قتل گاہ سمجھ رہے ہیں. اور دشمن کی سازش یہ تھی کہ کربلا قتل گاہ میں محدود رہ جائے. کرامت حسینی نے اس قتل گاہ کو درسگاہ میں تبدیل کر دیا. حسین ابن علی نے کہا دنیا جسے میرے لیے قتل گاہ بنا رہی تھی، میں حسین ابن علی اسے ساری دنیا کے لیے میں درسگاہ بنا دوں گا. اور یہ درسگاہ رکنے والی نہیں ہے، سن 61 ہجری سے چلے گی اور قیامت تک جائے گی. تم اسے درسگاہ سمجھو یا نہ سمجھو، یہ ہے میری درسگاہ. نہ سمجھنے والے اپنا نقصان کریں گے، سمجھنے والے درسگاہ سے بن کے حسین کے حقیقی عزادار بن جائیں گے. اور یاد رکھو یہ میری درسگاہ رکنے والی نہیں ہے، یہ جاری رہے گی. اللہ کا وعدہ ہے قیامت تک چلے گی. تم اگر عقل مند ہو تو اس درسگاہ میں شریک ہو جاؤ، ورنہ پتہ چلا ساری زندگی ماتم مجلس نوحہ کر کے اور رزلٹ میں کچھ نہ ملا. کہا مولا ہم تو رونے آتے تھے. مولا نے کہا ہم نے کب تم سے کہا تھا کہ رونے آیا کرنا، ہم نے تو کہا تھا کہ میری درسگاہ میں آنا، میں تمہیں سکھا دوں گا. تو مولا نے کہا رونا نہیں چاہیے. کیوں نہیں روئیں گے؟ ہم نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ ہم نہیں اہل بیت پہ آنسو بہائیں گے تو کون بہائے گا؟ بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ رونا ہمارا ہدف نہیں ہے، رونا ٹارگٹ نہیں ہے، ہدف نہیں ہے، ہدف تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، ہدف تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. ہم روئیں گے، آنسو بہائیں گے، ہمارے دل نرم ہو جائیں گے، پھر اسی مجلس حسین میں بیٹھے بیٹھے مولا عباس سے دعا کریں گے مولا ہم آپ کے غم میں رو رہے ہیں، مولا جیسے آپ وفادار تھے مجھے بھی وفادار بنا لیجیے، جیسے آپ اطاعت گزار تھے مجھے بھی اطاعت گزار بنا لیجیے. تو یہ روتے ہوئے آنسو ہمارے اندر انقلاب لے آئیں گے اور ہمیں وہ بنا دیں گے جو مولا عباس بنانا چاہتے تھے، مولا حسین بنانا چاہتے تھے. اور صرف اس لیے کہ رو رو کے ثواب اکٹھا کر کے جنت میں فلیٹ بنوا لیں. تو آج میں انصاف سے اگر اس بچے سے بھی پوچھوں تو جواب آپ کے سامنے آ جائے گا. کیا بیٹا تم اس بات پر راضی ہو کہ کربلا میں حسین کا بڑا گھر اجڑ جائے اور 1400 برس کے بعد ہم رو کے جنت لے لیں؟ انکار کر دے گا بچہ. نہیں نہیں، ہمیں جنت ملے یا نہ ملے، مولا حسین کا گھر نہ اجڑے. کہ چھوٹے سے مقصد کے لیے اتنا بڑا کارنامہ کہ ہم 1400 برس کے بعد رو کر کے اور جنت لے لیں. اور اس میں بھی امام حسین کی اسپیشل سفارش چاہیے، کیونکہ ہم تو ہیں بڑے چھوٹے موٹے، معمولی حساب سے تو پار ہوں گے نہیں.
تو وہاں بھی سفارش چاہیے, یہاں بھی سفارش چاہیے. جب سب سفارش چاہیے تو پیدا ہی کیوں ہوئے تھے؟ اللہ نے صاحب اختیار کیوں بنایا تھا تمہیں؟ اللہ نے انسانیت کی معراج پہ پہنچنے کے لیے کیوں کہا تھا تم سے؟ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, کوئی زحمت محنت مشقت ہونی چاہیے. اپنی پوری زحمتیں کرو, اس کے بعد جو کم پڑے گا تو اہل بیت آ جائیں گے. اس کے بعد جب زحمتیں کرو گے تو آ جائیں گے. ایک جگہ میں نے پڑھا تو کہنے لگے مولانا صاحب آپ لگ رہا ہے امام حسین کے پاور کو ابھی تک سمجھے نہیں. ہمارے مولا کے پاس پاور بہت ہے. ہم نے کہا بھائی صاحب پاور ہے کہ آپ بغیر پڑھے لکھے سمجھ گئے اور میں پڑھنے لکھنے کے بعد بھی نہ سمجھ پایا. یہ کون سا پاور ہے ذرا اسپیشل بتائیے. کہ وہ جو چاہے کر دے. میں نے کہا میں نے کب منع کیا ہے کہ وہ جو چاہے کر دے؟ تو پھر ہمیں بخشوا کیوں نہیں سکتے؟ آپ میں بھی تو ظرفیت ہونی چاہیے, اس لائق تو ہو سکے. یہ گلاس رکھا اس میں پانی بھرا ہے. میں اس بچے سے کہوں بیٹا اس گلاس میں 2 بوتل پانی بھر سکتے ہو؟ گرا نہیں بھر سکتے. کیوں بیٹا تم 2 بوتل نہیں اٹھا پاؤ گے؟ کہ مولانا صاحب پتلا دبلا چھوٹا نہ دیکھیں, بالٹی اٹھا لیتا ہوں میں, ہے نا. تو پاور تو بہت ہے, 1 بالٹی اٹھا سکتا ہے, لیکن اس گلاس میں 2 گلاس پانی بھی نہیں ڈال سکتا. کہ بیٹا کیوں نہیں ڈال سکتے؟ تمہارا پاور نہیں ہے. کہ مجھ میں تو بہت پاور ہے, اس میں ظرفیت نہیں ہے نا. حسین ابن علی بخشوائیں گے, لیکن جب تمہارے اندر ظرفیت ہوگی تب نا. کم سے کم اتنا تو اپنے ہاتھ کو بلند کر لو کہ حسین ابن علی پکڑ تو سکے. میرے عزیزو دوستو, وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی تو ایک مقام اور منزل چاہیے تاکہ امام حسین سہارا بن سکے. ہمارے یہاں عادت یہ ہوتی کہ نہیں بھائی سب ہو جائے گا. اچھا کچھ اس میں خطیبوں کی بھی غلطی ہے. انہوں نے کہا مجلس نہیں چل رہی ہے تو کم سے کم ان کو ایسی لالچ دے دو کہ تم آئے بیٹھے روئے, جنت تمہارے ابا کی, پراپرٹی ہو گئی ہے, جو چاہو وہ کرو, اور اب تم آزاد بھی ہو گئے ہو, باہر نکل کے گنڈائی کرو, امام حسین تمہارے ساتھ. امام حسین گنڈوں کے ساتھ ہوتے تو کربلا جا کے یزید سے لڑنا نہ پڑتا. امام حسین تو گنڈا گردی ہی ختم کرنے کے لیے گئے تھے تاکہ دین پہ آؤ, دین پہ چلو, لیکن قابل قبول نہیں ہوتی. اس کی ایک اور مثال ہے. اتفاق سے میرا بچہ امتحان میں فیل ہو گیا. پرنسپل صاحب سے میرے تعلقات تھے, میں مولانا آدمی, ایک فون کیا پرنسپل صاحب نے کہا مولانا صاحب بتائیے جو بھی خدمت ہے میں کروں گا. بھائی بڑی بے عزتی کی بات ہے, بتا بھی نہیں پا رہے ہیں لوگوں سے, دنیا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, بچے کو سمجھا ہی نہیں پائے اور فیل ہو گیا. تو مولوی صاحب میں دیکھتا ہوں کافی اور انشاءاللہ کر دوں گا, ایسا آپ پریشان نہ ہوئے. دوسرے دن انہوں نے فون کیا, مولانا صاحب پاس ہو گیا آپ کا بچہ, کامیاب ہو گیا, آپ کو پتہ چل گیا. مثال ہے یہ. آپ نے کہا واہ مولوی صاحب ممبر سے بیٹھ کے تو بڑی دین کی بات, بڑی امت کی بات اور بڑی اس کی, اور اندر اندر اپنا کام کروا لیا, میرے بچے کا کروایا نہیں. فیل تو میرا بھی تھا. اس مثال کو پلٹ دوں یا یہ چلنے دیجئے, مثال ہے, ٹینشن نہ لیجئے گا. میں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے, جیسے میں نے اپنے لیے فون کیا تھا آپ کے لیے بھی کر دوں گا, فون کرنے میں کیا جاتا ہے, اور انشاءاللہ آپ کا بھی ہو جائے گا کام. جو ہے وہ بہت متدین آدمی ہے, مومن آدمی ہے, اور جو اگر کام اس طرح کا پھنسا ہو تو نکال دیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں 1 سال خراب نہ ہو بچے کا. میں نے پھر فون کیا, میں نے کہا بھائی وہ فلاں فلاں ہے ہمارے مومن بھائی, مرثیہ ورثیہ بڑا اچھا پڑھتے ہیں, تو ان کا بھی بچہ ہے, اس کو بھی پاس کروا دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب دیکھتا ہوں. پھر 2-3 دن تک فون ہی نہیں آیا. پھر یہ آ گئے مولوی صاحب اپنا تو 1 ہی دن میں کروا لیا تھا, اب میں پھنسا ہوا ہوں, ابھی تک نہیں ہوا. میں نے ان کے سامنے فون لگا دیا تو انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ بھی کس کی سفارش کر دیتے ہیں. میں نے کیا ہوا؟ کہا ارے آپ کے لڑکے کا 30 نمبر تھا تو میں نے 33 کروا دیا, اب ان کے لڑکے کا 5 نمبر ہے, تو میں کہاں سے 33 کروا دوں, اب آپ ہی بتائیے. امام حسین کہتے اپنے اعمال کردار کو سنوارو, کم سے کم 30 تو لے آؤ.
اتنا تو ہو جاؤ بھائی کہ میں 5 تو کروا سکوں, 30 تو لے آؤ, اور جب 30 لاؤ گے تو میں ہاتھ پکڑ لوں گا, لیکن 5 نمبر لے کے آنا مت, میں پلٹ کے بھی نہیں دیکھوں گا, اس لیے کہ میں تم سے زیادہ ناراض ہوں. تم تو زندگی بھر میرے نام پہ جیے, اور جب کام کی بات آئی تو میرا والا ایک بھی نہ کیا, اور میرے دشمن والے کی تو پوچھو نہ کتنا کر ڈالا, اس لیے کہ سمجھتے تھے تمہیں جنت کا لائسنس مل گیا ہے, تو اب جو بھی کرو گے یہ لائسنس کینسل ہونے والا نہیں ہے. مجلسوں میں سن لیا تھا, حسین جسے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. یہ سب کہانیاں گھڑی گھڑی تم نے سن رکھی تھی, اس میں بگڑ گئے تم. حسین مرضی معبود کے تحت قدم تک نہیں بڑھاتے, حسین پلک بھی نہیں جھپکاتے مرضی معبود کے بغیر. اور تم نے پتہ نہیں کون سا سسٹم بنا لیا کہ اللہ نے نہیں دیا تو لو حسین نے دے دیا. ارے جو کچھ بھی ہے مولا کے پاس سب اللہ کا دیا ہوا ہے. ایک بات یہاں پر آ گئی ہے یاد, الگ سے ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کچھ بھی کہیے, مسجد میں بیٹھ کے 40 دن مانگا نہیں ملا, اور امام باڑے میں جا کے 1 دن مانگا مل گیا ہے. ایسا ہو جاتا ہے اتفاق. آدمی ناسمجھی کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین کا زیادہ پاور ہے اللہ سے. ہم تو نہیں سمجھیں گے, یہ تو جہالت کی وجہ سے ہی ہوگا نا, کہ دیکھو 40 دن سے مانگ رہے تھے نہیں ملا, اور 1 دن گئے امام بارگاہ میں, مولا عباس سے کہا باب الحوائج ہے, پھٹ سے مل گیا. تو ہم یہ سمجھے کہ اللہ نے نہیں دیا, مولا عباس نے دے دیا, مولا حسین نے دے دیا. یہ ہماری جہالت کی وجہ سے ہے. اگر ہم پڑھتے لکھتے اور سمجھتے تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے. تو کہیں گے مولانا جب اللہ ہی دیتا ہے, ان کا گھر کھٹکھٹا رہے تھے تو وہاں کیوں نہیں دیا؟ کہ اس لیے کہ اللہ اپنے وجیح چہروں کو بہت دوست رکھتا ہے. اللہ اپنے وجیح چہروں کو, اپنے پیغمبر کے اہل بیت کو بہت دوست رکھتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے 2 طرفہ محبت کی ہے. انہوں نے ایسی محبت کی ہے کہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے جس طرح سے ہماری تقدیر میں بہت کچھ معلق رکھا ہے. جوانوں کے لیے رزق نہیں مل رہا ہے, پیغمبر کے پاس گیا, پریشان ہوں, بہت محنت کرتا ہوں, کچھ نہیں مل رہا. کہ جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے وہیں نہیں صحیح کر رہے ہو. کیا کہ والدین کی اطاعت نہیں کر رہے ہو؟ اللہ نے تمہاری قسمت میں جو رزق رکھا ہے وہ والدین کی اطاعت کے بعد رکھا ہے. تمہاری قسمت میں جو رزق ہے وہ والدین کی اطاعت. تم والدین کی پہلے اطاعت کرو, ان کی رضایت لو. جو اپنے باپ کو نہ راضی کر سکے وہ اللہ کو کیا راضی کرے گا؟ تو جاؤ پہلے وہاں کام کرو, وہاں رضایت ہو جائے گی. تو سب اس طرح سے قسمت میں بہت کچھ معلق ہوتا ہے. اے میرے معبود, وہ 40 دن سے تیری مسجد میں مانگ رہا تھا, تو نے نہیں دیا. 1 دن تیرے حسین کے امام بارگاہ میں چلا گیا تو دے دیا. کہ وہ اس کی مشکل تھی, بات سمجھ نہیں پا رہا تھا. 50 دفعہ کہا ہے وسیلے سے آیا کرو, ڈائریکٹ کی کوشش مت کیا کرو. میں نے تو رکھا ہی تھا اس کی قسمت میں کہ جس دن امام بارگاہ میں جا کے میرے اہل بیت کا واسطہ دے کے مانگے گا اسی دن دے دوں گا. 40 دن اس لیے لگے کہ صحیح جگہ پہنچ نہیں رہا تھا, تو پہنچا تو دیا اللہ نے ہی. ہم اپنی غلط فہمی کی وجہ سے سمجھے کہ اللہ نے اپنے گھر سے نہیں دیا, حسین کے در سے دیا. یہ ہماری غلط فہمی ہو گئی. اللہ نے کہا میں نے پوری کائنات انہی اہل بیت کے لیے خلق کی ہے. کائنات چاہیے تو پہلے ان کے دروازے پہ جا, پھر میرے در پہ آئے گا. عبادتوں کا سلیقہ, زندگی گزارنے کا سلیقہ, اطاعت الہی کا طریقہ انہوں نے تو سکھایا ہے. تو جس نے سکھایا ہے پہلے اس سے رابطہ کر, پھر تیرا رابطہ خدا سے بھی ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد. نہیں ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. خوشبو دیے امام زمانہ بلند تر صلوات. اب ہم سب دعوی محبت رکھتے ہیں,
کسی ایک سے بھی پوچھ لیجئے کہ مولا سے محبت کہاں، کتنی؟ ارے صاحب بتا نہیں سکتا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی. کیا کر سکتے ہو مولا کے لیے؟ جان دے دیں گے مولا کے لیے. ہے نا سب کا دعویٰ؟ کوئی ایسا ہے جو مولا کے لیے جان نہ دے؟ سب تیار ہیں بھائی، مولا کے لیے جان دے دیں گے. ابھی فی الحال صبح میں اٹھ کے مولا کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو. جان وان دینے کی جب بات آئے گی تب دیکھا جائے گا کہ میدان میں کون ہے. صاحب نیند بہت، جو مولا کے لیے اپنی نیند نہ قربان کر سکے وہ مولا کے لیے جان کیا دے گا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. اللہ کہہ رہا میں یہی نہیں چاہتا، اسی لیے میں نے قرآن میں اپنی ہدایت کی کتاب میں رکھا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. قانون کے تحت محبت کرو. اگر اظہار محبت ہے تو سیرت پہ چلنا پڑے گا. اب یہ ہم سے کہیں مولانا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نے کہا جاؤ باہر سے 1 گلاس پانی لے آؤ. میں کہا پانی نہیں لا سکتا، محبت بہت کرتا ہوں. تو ہماری بھی محبت فی الحال امام حسین سے کچھ ایسے ہی ہے کہ مولا صبح اٹھ کے آپ کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتا، محبت بہت کرتا ہوں. مولا 20 سال سے پرانی چچا زاد بھائی سے لڑائی چل رہی ہے، اپنے غرور کو پامال نہیں کر سکتا، آپ کے لیے محبت بہت کرتا ہوں. بھائی آپس کی لڑائی ہے نا، دوست کی، رشتہ داری کی لڑائیاں چل رہی ہیں. اپنے غرور کی وجہ سے نہیں معاف کر سکتے، اپنے مولا کی محبت کی وجہ سے تو معاف کر سکتے ہو. مولا کائنات کہتے شیعتنا متحابونا فی مودتنا. ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کی آپس کی محبت میری ولایت کی وجہ سے ہوتی ہے. خود غرضی کی وجہ سے محبت نہیں ہوتی کہ میرا کام کیا تو محبت ہے، نہیں کیا تو لڑائی ہے. ولایت کی وجہ سے ہوتی ہے. نہ تم ولایت چھوڑو گے نہ ہم دوستی چھوڑیں گے. اگر ایک ہی معیار کو مولا کے لے لیا جائے تو ہمارے آپس کے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں. مولا کے لیے جان دینے والوں فی الحال اپنا غرور پامال کرو، اپنا تکبر پامال کرو، آپس کے اختلاف ختم کرو، گلے مل کے بتاؤ کہ میں حسین کا ماننے والا. مولا یہ نہایت ہی بدتمیز تھا لیکن آپ کی محبت مانے آ گئی. میں اسے معاف کر کے بتاؤں گا کہ آپ کی محبت کے آگے کچھ بھی قربان. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. ہم مولا کی محبت میں آپسی اختلاف، ہم تو مولا کے نام پہ اختلاف کرتے ہیں. پہچان ہے ہماری، محرم کا چاند نکلا اختلاف شروع. ہماری مجلس، ان کی مجلس، ان کی مجلس، اور بڑی والی آنکھ نکال کے ان کی مجلس. ایسا لگتا ہے جیسے ابن زیاد مجلس کروا رہا ہو. ارے مجلس نہ ہمارے ابا کی، نہ ان کے ابا کی، نہ ان کے ابا کی، مجلس امام حسین کی ہے. اور جب ہمارے یہاں 4 مجلسیں ہیں، جب ہمارے گھر میں 10 مجلسیں ہیں، ہمارے محلے میں 20 مجلسیں ہیں، تو اس کو منظم کرنے والے ہم ہیں. اللہ اور اہل بیت نے کائنات کو نظام اور سسٹم بخشا. اہل بیت کے ماننے والوں کا جب پروگرام شروع ہوا تو نہ کوئی نظام نہ کوئی سسٹم. اور مولا محبت بہت کرتے ہیں آپ سے. یہ محبت غیر قانونی پسند نہیں ہے حسین کو. حسین کو قانونی محبت چاہیے. میری سیرت دیکھو، میرا کردار دیکھو. یہ عزاداری میرے نام پہ کر رہے ہو نا. 28 رجب کو میں نکلا تھا اور 2 محرم کو کربلا پہنچا ہوں. 5 مہینے لگے، حالت سفر میں ہوں، مکے میں مسافر کی حالت میں ہوں. میرے قافلے میں کوئی ایک اختلاف دکھاؤ. میرے قافلے میں ایک اختلاف نہیں. میرے نام پر میری عزا میں اختلاف ہی اختلاف. جب منصب کی لالچ ہو جائے، جب منصب کی لالچ ہو جائے، جب اقتدار کی لالچ ہو جائے، جب یہ کہ ہمیں انجمن کا صدر بناؤ. انجمن کے صدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام حسین کا خادم. بڑا مقدس فریضہ ہے نا. اس مقدس فریضے کے لیے ہم اتنا فتنہ کر دیتے ہیں. اتنا فتنہ.
हमें आइए चाय वाय पीते, घर आ नहीं रहे आप, दोस्ती कैसे जागी, सदर बनना है, चाय समोसे सियासत। अब ये तो अंजुमन को पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। हम जब सदर बनेंगे तो सीधे मेराज पे पूरी अंजुमन को लेकर चले जाएंगे। अब इख्तलाफ हुआ, बहस हुई, वोटिंग हुई, हार गए, कहा नहीं हमें तो सदर बनना है। कहा अब कहा जिन 15-20 लोगों को खिलाया पिलाया था उनको लेके अलग हो जाएंगे। हुसैन के लश्कर को तोड़ दिया सदर बनने के लिए, हुसैन का नौकर बनने के लिए, हुसैन का खादिम बनने के लिए हुसैन की ही अंजुमन तोड़ दी। अब इतने मुकद्दस तरीके से आओ हो तो हुसैन की खिदमत क्या करोगे खाक। हुसैन की मोहब्बत अगर थी और हमने देखा कि इख्तलाफ हो रहा है और मैं सदर हूं तो फौरन हट जाता। सदारत चाहिए, आओ लो। इमाम हुसैन की खिदमत के लिए ओहदे नहीं किरदार चाहिए। ओहदा रख के खिदमत करेंगे तो जिम्मेदारी थी इसलिए किया, सवाब कम हो जाएगा। बगैर किसी ओहदे के खिदमत करेंगे तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, खालिसाना मोहब्बत थी इसलिए किया। और जब खालिसाना मोहब्बत हो तो ये नहीं करना कहना पड़ता कि ये कर लो भैया वो कर लो, वो ढूंढता है कि क्या मिल जाए, खिदमत करके हुसैन के खादिमों में अपना नाम लिखवा लो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। और ये कि मेरी मजलिस बड़ी कामयाब हो गई और उनकी तो फुस हो गई, तो उनकी थोड़ी थी, इमाम हुसैन की थी। और अगर आपने फुस करने में कुछ किया है तो ये तो कहिए इमाम हुसैन करीम इब्ने करीम है, अगर वो फुस करने पे आए ना तो न इनकी मजलिस न उनकी मजलिस। एक सिस्टम और एक निजाम के तहत मौला हम सब आपके आजादार, हमारी सारी मजलिसें आपके लिए, हम मुनज्जम होके मुरतब होके टाइम से वक्त पर, न इनका जाया हो न उनका जाया हो, इत्तेहाद और उसके साथ 5:30 का ऐलान है तो 6:30 पे शुरू होगी। का ये तो पहले से पता था, ऐलान ही ऐसे किया जाता है। ये माहौल किसने बनाया? हमने, आपने बनाया ना। तो गलत बना के बहुत मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा अच्छा बना के मुस्कुराइए तो अच्छा लगे। टाइम रख दीजिए 9:14 पे, 5:14 पे शुरू हो जाएगी तो सामने वाले को भी पता चले कि ये 14 मिनट बता रहा है कि टाइम से शुरू होगी। 1 मरतबा 2 मरतबा ऐसा होगा। सादिक साहब गवाह होंगे, ताहा फाउंडेशन ने वहां कुम में ईरान में प्रोग्राम करना शुरू किया तो ऐसे ही शुरू किया, 9:13 पे शुरू हो जाएगा। शुरू में उनको मुश्किलें हुई, 4-6 लोगों में करना पड़ा, फिर बाद में लोगों ने कहा ताहा का प्रोग्राम है, कै बजे है? 9, हाँ तो पहुंच जाना भैया, वो लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अच्छा माहौल बनाने में थोड़ी सी जहमत करनी पड़ेगी। जो बेचारा टाइम से चलने वाला आदमी है उसका टाइम आप अपने एतबार से तो न जाया करें ना, वैसे आपके एतबार से जाया होता है, मौला हुसैन के एतबार से जाया नहीं होता। टाइम से आने वाले कभी ये ना सोचे कि मैं टाइम से आ गया, आधा घंटा बर्बाद हो गया। हो सकता है मौली साहब मजलिस में पता नहीं क्या पढ़े, ये जो आधा घंटा आप खाली सुकून से बैठे थे ना, ये मजलिस पे भी फौकियत पा जाए, है ना। कभी कभी गुफ्तगू तो ऐसी हो जाती है कि बैठे हैं हुसैन के अज़ादार और पूरा 1 घंटा उनके लिए हो गया, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया। अरे बेदार हो जाओ, जागो, ये देखो हुसैन वाले क्या कर रहे हैं, मजलिस इनके लिए है उनके लिए। तो अगर ऐसा किसी ने पढ़ दिया तो जो मजलिस में बैठे वो भी, तो जो आधा घंटा पहले आके बैठे थे इमाम हुसैन उसको मजलिस में लिख लेंगे, तो इनका बर्बाद नहीं होता। इसलिए कभी ये टाइम से आके ये ना सोचें कि हमारा बर्बाद हुआ, हो सकता है वही इजाफी टाइम आपके लिए कामयाब बन जाए। तो मेरे अजीजों और दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुलूस देखते हैं, उनको न माल दुनिया की कोई फिक्र है, न मनसब व मकाम की कोई फिक्र है, न किसी चीज की लालच है, उनको बस आपका खुलूस चाहिए। अगर खुलूस है तो काबिल कबूल है, और अगर दिखाने के लिए और कॉलर ऊंची करने के लिए बिरयानी है तो खाने वाले कहेंगे हमें नमक सही नहीं डाला है?
جن کو کھلا کے راضی کرنا چاہ رہے تھے، کالر اونچی کرنا چاہ رہے تھے، وہی کہیں گے ہم تو آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے، ایک بوٹی تک نہ ملی، ہے نا؟ خلوص نیت نہیں تھی تو بریانی بنوانے کے بعد بھی نظام خراب ہو جائے گا، اور اگر خلوص نیت تھی تو اس نمک پارے میں بھی اتنا ٹیسٹ آئے گا۔ تو جب ہمارا کریم مولا ہے اور سب سمجھتا ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ محلے والے کچھ سمجھ نہیں رہے، تو محلے والوں سے کیا ربط ہے بھائی؟ تم انجمن توڑنے میں لگے ہو، محلے کا کوئی سمجھ ہی نہیں رہا، تو محلے کو سمجھانا ہی کہاں ہے تمہیں؟ امام حسین مولوی صاحب نہیں ہے کہ بیوقوف بنا کے نکل دو گے۔ امام حسین امام ہیں، قلوب کے حالات کو جانتے ہیں، کس نیت سے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو، اور جیسی نیت ہوگی ویسا اجر ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ جب معاملہ ان کے یہاں بالکل شفاف ہے تو ہم بھی شفاف رہیں، ہم بھی صاف رہیں، ہم بھی ستھرے رہیں، تاکہ حسین ابن علی کو ہمارا حل عمل پسند آئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد تو لہذا ہمیں خالص محبت چاہیے، ہم خالص محبت رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہم سے جو قانون کے تحت محبت کرتا ہے، اب ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم مولا حسین سے محبت کرتے ہیں، تو پھر سیرت حسین ہماری زندگی میں دکھنا چاہیے، حسین کا صبر ہماری زندگی میں دکھنا چاہیے، حسین کی استقامت ہماری زندگی میں دکھنا چاہیے، حسین کی صداقت ہماری زندگی میں دکھنی چاہیے، حسین کی ایمانداری ہماری زندگی میں دکھنی چاہیے۔ یہی تو سیرت ہے۔ جب یہ سب دکھنے لگے گی تو ہم حسین کے عزادار ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ہم آ گئے، ٹچ ہو گئے۔ وہ کریم ہے امام حسین علیہ السلام، وہ سخی ابن سخی جس پہ کرم ہو نازا، ارے وہ خاک بھی دیتا ہے تو خاک شفا دیتا ہے، تو وہ کریم ہے، ان کے در سے مل جائے گا تمہیں، لیکن تمہاری حیثیت کے اعتبار سے نہیں ملے گا، تمہاری فکر کے اعتبار سے ملے گا۔ اگر کچھ سوچ کے آئے ہو کہ یہاں بننا ہے، سنورنا ہے، حسین سنوار دیں گے۔ اگر یہ سوچ کے آئے ہو کہ بس تبرک کچھ اچھا ہونا چاہیے، تو میزبان تمہیں 2 حصہ دے دے گا، سب کو ایک ہی دے گا، لیکن تمہاری نیت میں کیونکہ صرف تبرک ہے تو حسین علیہ السلام اس کے دل میں ڈالیں گے اسے 2 دے دو، یہ یہیں تک محدود ہے نا؟ کریم کی بارگاہ سے جب مانگا جاتا ہے تو ایسا مانگا جاتا ہے کہ جو کوئی اور نہ دے سکے۔ ہمارے پاس اہل بیت علیہم السلام ہیں، اہل بیت جو دے سکتے ہیں، کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا، تو ان سے عاقبت بخیری کی دعا مانگیے، ان سے وفاداری کی دعا مانگیے، ان سے اطاعت گزاری کی دعا مانگیے۔ یہ دستے کرم رکھ دیں گے تو سب حل ہو جائے گا، انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تو سب بگڑ جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ اور دیکھو میرا قانون اگر سخت ہے تو اس کا رزلٹ بھی بہت عمدہ ہے۔ اگر میں نے سخت قانون بنایا ہے کہ میں تمہاری محبتوں کو بغیر قانون محبت کے قبول نہیں کروں گا، صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، تو آؤ دیکھو جس نے مجھ اللہ سے واقعی محبت کی، میں نے اسے کیا دیا، اور جس نے زبانی کی اس کو کیا دیا۔ اور دونوں ٹیم موجود ہے، خالی رزلٹ ہمیں لینا ہے تاریخ کا مطالعہ کر کے۔ مولا کائنات غدیر میں مولا ہوئے تو کچھ لوگوں نے قلب سے اظہار محبت کیا، اور کچھ لوگوں نے زبان سے کہا بخن بخن لکا یا علی، اے علی آپ کو ولایت مبارک ہو، آپ ہمارے بھی مولا ہو گئے، کائنات کے بھی مولا ہو گئے۔ تو یہ جو زبان سے کہہ رہے تھے ان کے مولا ہوئے حضرت علی۔ آگے چل کے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، اس وادی میں جانا بھی نہیں ہے ہمیں، ہے نا؟ لیکن جنہوں نے قلب سے کہا تھا کہ آپ مولا ہیں ہمارے، اور ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جان آپ کے قبضے میں، آپ کہیں کہ چھت سے چڑھ کے نیچے کود جاؤ تو ہم کود جائیں بغیر پوچھے ہوئے،
کہ وجہ کیا ہے, علت کیا ہے, سبب کیا ہے, کچھ نہیں پوچھتے ہم. اس لیے کہ محبت ہے. تو جب قانون محبت میں یہ محبت ہے اور ڈپلیکیٹ محبت وہ ہے زبان والی, تو اللہ نے کہا دونوں کا اجر دیکھ. ایک کا نتیجہ کیا ہوا, زندگی بھر رضی اللہ کہنے سے بھی اللہ راضی نہ ہوا, اور ایک کا نتیجہ کیا ہوا, اللہ نے کہاں پہنچا دیا سچی محبت کرنے والوں کو. اے میرے معبود کون ہے کہ جس نے 100% تیرے قانون کے تحت تجھ سے محبت کی. 100% کی بات کر رہا ہوں میں, ہلکے میں نہ لیجیے. اے میرے معبود کون ہے کہ جس نے 100% محبت کی. یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یہ تیرے نزدیک وجیح چہرے کا جو وجیح چہرے ہیں, ان سب نے مجھ سے 100% محبت کی. اہل بیت اطہار جو ہیں ان سب نے مجھ سے 100% محبت کی. تو میرے معبود جب انہوں نے 100% محبت کی تو تیرا اجر کیا تھا؟ ہمیں آئیڈیل بنانا ہے نا. تو میرے معبود ان کے لیے تیرا اجر کیا تھا؟ تو میرا اجر یہی تھا کہ جب میرے رسول نے دین پھیلایا اور لوگوں نے یہ کہا کہ اے رسول اللہ ہماری محبت اللہ سے ہو گئی, آپ نے دین پھیلایا, ہم بھی آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ دینا ہے تو کیا دو؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو ہم نے اپنے خالص محبت کرنے والوں کی محبت مانگی. میرے معبود 23 سال رسول اللہ نے دین پھیلایا, ان کی زحمتیں, محنتیں, مشقتیں, نماز, روزہ, حج, زکات, خمس و جہاد. اے میرے معبود یہ مانگنا چاہیے تھا تجھے. جب بندہ کہہ رہا تھا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تیرے لیے, تو تو نماز مانگتا, عبادتیں مانگتا, اطاعتیں مانگتا. تو نے کہا مجھے صرف ان کی محبت چاہیے. اے میرے معبود ان کی محبت سے کیا ہو جائے گا؟ تو قانون محبت پڑے گا تو بہت کچھ ہو جائے گا. اس لیے کہ جب ان کی محبت تیرے دل میں آئے گی تو میری محبت آٹومیٹک آ جائے گی. اور جب ان کی محبت تو پھر نماز سے محبت, پھر روزے سے محبت, پھر حج و زکات و خمس و جہاد سے محبت. تو ان کی محبت تجھے صاحب ایمان بنا دے گی. اور اگر ان کی محبت سے خارج ہوا تو زمانے میں بے ایمان مشہور ہو جائے گا. تو ان کی محبت میں نے مانگی. میرے معبود بس محبت کا اور سننا چاہتا ہے؟ میں نے تو سب کچھ ان کے لیے کر دیا, اس لیے کہ انہوں نے ہم سے قانونی محبت کی. میرے معبود کہاں کر دیا؟ کہا وہیں کر دیا جسے ہر شب جمعہ پڑھتے ہو. ہر شب جمعہ یا ملائکتی یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. حدیث کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھی ہوتی تو ہمیں توضیح دینے کی ضرورت نہ پڑتی. تو لہذا جتنا پڑھیے, جتنا میسر ہو سمجھ کے پڑھیے. دعا ہو, حدیث قصہ ہو, قرآن ہو, جتنا پڑھیے اتنا مفہوم ترجمہ دیکھ لیجئے تاکہ یہ تو سمجھیے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. اے میرے معبود کیا دیا تو نے؟ کہے آسمان میں رہنے والے ملائکہ سنو, ہم نے زمین کو خلق نہیں کیا مگر. اب سب مگر چلے گا, جب اگر آئے گا تب مزہ آئے گا. ہم نے زمین کو خلق نہیں کیا مگر, ہم نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا مگر, ہم نے ہواؤں میں روانی نہیں بخشی مگر, ہم نے دریاؤں میں روانی نہیں بخشی مگر, ہم نے چاند کو روشنی نہیں عطا کی مگر, ہم نے سورج کو چمکنے کی صلاحیت نہیں دی مگر, صرف اس لیے دی کہ یہ جو چادر کے نیچے ہے ان کی محبت میں. اللہ سے خصوصی محبت کرنے والوں کا انجام یہ ہوا کہ ساری کائنات اللہ نے ان کی محبت میں خلق کر دی.
اب اگر ہم سانسیں لے رہے ہیں تو اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہے. اب اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ہے. ہر روز صبح سورج نکلتا ہے تو ان کی محبت کی وجہ سے, سورج ڈوبتا ہے تو ان کی محبت کی وجہ سے, چاند میں نور ہے تو ان کی محبت کی وجہ سے, دریاؤں میں روانی ہے تو ان کی محبت کی وجہ سے, کشتیاں چل رہی ہے تو ان کی محبت کی وجہ سے, درختوں میں پھل دینے کی صلاحیت ہے تو ان کی وجہ سے. میں نے ساری کائنات کا نظام ان کی محبت کے صدقے میں رکھا. تو جو مجھ سے محبت کرتا تھا میں نے محبت کو اتنا مضبوط کر دیا کہ ساری کائنات ان کی محبت میں. اے میرے معبود, کائنات کا نظام چل رہا ہے, سورج نکل رہا ہے, ڈوب رہا ہے, رات دن میں, دن رات میں بدل رہی ہے, ہم سانسیں لے رہے ہیں, زندگی جریان پیدا کر رہی ہے. میرے معبود تو نے کہا تھا یہ سب ان کی محبت میں ہے. جو چادر کے نیچے ہے وہ رہیں گے تو دنیا رہے گی, وہ نہیں رہیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی. اب پتا چلا کہ جو ہمارا 12واں پردہ غیب میں باقی ہے, برائے خصوصی امام زمانہ بلند تر صلوات. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. اب پتہ چلا یہ جو 12واں ہمارے پردہ غیب میں باقی ہے, اس کی وجہ سے سورج نکلتا ہے, اس کی وجہ سے چاند میں روشنی ہے, اس کی وجہ سے ہوائیں چل رہی ہیں, اس کی وجہ سے زندگی کو دوام ہے. یہ چلا گیا تو دنیا چلی جائے گی. اللہ نے تقاضائے محبت میں ساری کائنات اہل بیت کے اختیار میں دے دیا. خدا میں ہوں, میری رضایت سے خدائی تم کرو. اور یہی وجہ ہوئی کہ جاہل سمجھ نہیں پایا اور علی کو کہہ دیا خدا آپ ہیں. سمجھا نہیں, جہالت کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو مار دے زندہ کو اور پھر ٹھوکر مار کے جلا دے, یعنی جس کے ہاتھ میں موت و حیات کا اختیار ہو وہی خدا ہے, جو رازق ہو وہی خدا ہے, جو حلال مشکلات ہو وہی خدا ہے. تو یہ سارے صفات اس نے علی ابن ابی طالب میں دیکھے. بڑھیا تو امتحان لینے آئی تھی نا, زندہ بیٹے کو جنازے میں نکال کر کے وہ سمجھ رہی تھی مولوی صاحب ہیں پھنس جائیں گے. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ وقت کے امام ہیں. پڑھا دیجیے, ہم چاہتے ہیں آپ ہی پڑھائیں. تو کلیئر کرنے کے لیے تم راضی ہو پڑھا دوں, جیسے ہی کہے ہاں ویسے ہی پڑھانے کے لائق ہو گیا. تمہاری رضایت سے ہوا ہے, تم نے ہاں کہا تو پڑھانے کے لائق ہو گیا ہے. پڑھا دیا تو مسکرائی. چادر کے نیچے دیکھیے کہ تم خود ہی دیکھو, مجھے چادر ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تم ہو جو ہٹا کے دیکھتے ہو, جاؤ دیکھو. اب ہٹا کے دیکھا تو مردہ. علی زندوں کی نماز نہیں پڑھاتا, پہلے مارتا ہے پھر پڑھاتا ہے. چمن کلی کلی علی علی علی, نگر نگر گلی گلی علی علی علی, نعرہ حیدری. پڑھا دیا. اب ماں ہے بھائی, لوگوں کے چڑھانے میں آ گئی تھی. آج بھی کچھ لوگ ہیں چڑھا دیتے تو مجلس کے خلاف ہو گئے, عزاداری کے خلاف ہو گئے. کیا ہوا, انہوں نے چڑھا دیا آپ ہی. ارے بھائی پہلے اللہ رسول کی سنو, پھر سمجھ میں آئے گا یہ کون ہے. تو چڑھانے میں نہیں, لوگوں نے چڑھا دیا تھا, بڑی غلطی ہو گئی ہے. اور جب آپ مار سکتے ہیں تو جلا بھی سکتے ہیں. اس لیے آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں, پیر پڑتی ہوں. میرا ایک ہی بیٹا ہے, اس کو زندگی عطا کر دیجئے. اس کو بھی 2 منٹ میں پتا چل گیا کہ زندگی اور موت کا اختیار کس کے ہاتھ میں. بہکانے والے الگ اور یہ الگ. مولا نے کہا ٹھیک ہے, قم بے اذنی, اٹھ جا میرے اذن سے.
اٹھ کے بیٹھ گیا تو دونوں کس حالت میں آئے تھے؟ بے ایمانی کی حالت میں آئے تھے، اور آتے ہی دونوں صاحب ایمان ہو گئے۔ تو علی کے کرشمے وہ ہیں کہ جو بے ایمان کو صاحب ایمان بنا دیا کرتے ہیں، اور ہم محبت دعوی علی رکھتے ہوں اور دنیا والے ہمیں بےایمان کہتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ علی کا محبت کرنے والا صاحب ایمان ہوتا ہے، علی کا محبت کرنے والا ظالم نہیں ہوتا، مظلوم ہوتا ہے، ظالم کا گریبان پکڑتا ہے۔ علی کا محبت کرنے والا جھوٹ نہیں بولتا، علی کا محبت کرنے والا بے ایمانی نہیں کرتا۔ یہ ہمیں نہیں کہنا ہے، ہمیں کردار پیش کرنا ہے۔ یہ زمانہ کہے گا کہ علی والے ایسے ہوتے۔ صلوات پڑھ دے محمد تو جب انہوں نے دیکھا کہ حالات ایسے ہیں، موت اور حیات دونوں اختیار میں ہیں، تو نصیریوں نے کہا آپ ہی خدا ہیں۔ سب ہم کو ادھر ادھر پھنسائے تھے، آپ اصلی خدا آپ ہی ہیں جو آنکھوں سے دیکھ لیا ہم نے۔ تو مولا کائنات نے کہا یہ تیری جہالت کی وجہ سے۔ سبب کیا ہے جانتے ہیں؟ مولا آپ کے کرشمے، خالق موت اور حیات ہو گئے آپ، تو آپ کو خدا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ کہ نادان۔ اگر علمی حوالے سے آتا تو تیری توحید اور مضبوط ہو جاتی کہ جب بندے کے اختیارات اتنے ہیں، عبادت کرنے والے کے، اطاعت کرنے والے علی کے اختیارات جب اتنے ہیں تو وہ قادر مطلق اس کے اختیارات کتنے ہوں گے؟ تو تجھے علی کی کرامات دیکھ کر کے اللہ کی توحید کو مضبوط کرنا چاہیے تھا۔ یہ تیری جہالت ہے کہ میری کرامات میں الجھ کے اللہ کو بھول جا رہا ہے۔ تو یہ ان کے لیے بھی درس ہے جو کہتے ہیں اللہ نے نہیں دیا، امام بارگاہ سے ملا، تو وہ یہ بھی سمجھے جب امام بارگاہ سے ملے تو یہ سوچیں کہ جب ان کی کرامتیں یہ ہیں تو ان کے خالق کی کرامتیں کیا ہوگی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو اہل بیت کی کرامتیں ہمارے لیے باعث تقویت ایمان ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم جو ہے منحرف ہو جائیں۔ اس لیے کہ اہل بیت کی محبت ہمیں راہ راست پر لاتی ہے۔ اہل بیت کی محبت ہے جو ہمیں حیات سکھاتی ہے، جینے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ یہ امام حسین کی اسی درسگاہ سے لیا جاتا ہے، تو اسے درسگاہ بنا کے لیتے رہیں، یہ درسگاہ آپ پر کرم کرتی رہے گی۔ لیکن ہم اگر یہ بھول گئے کہ یہ ہماری درسگاہ ہے یا نہیں تو یہ فرش عزا بھی ہمیں بھول جائے گی۔ فرش عزا کی عظمتیں بہت ہیں، لیکن عظمتوں کو پانے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی عظمت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ اکثر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے، نوجوان سنیں میری بات کو، باہر کھڑے ہو کے یہ سمجھتے ہیں مجلس کا پورا ثواب مل گیا۔ جس موٹر سائیکل سے آئے تھے اسی کی گدی پہ بیٹھے رہ گئے، وہیں واٹس ایپ چلنے لگا، وہیں دو چار اور آ گئے، وہیں باتیں ہونے لگی اور مجلس ہو گئی، اور تبرک کے وقت ایک دم رائٹ ٹائم تبرک لے لیا مولا کا، جنت ہمارے ابا کی ہو گئی، ہماری پراپرٹی ہو گئی۔ ایسے لوگ اگر جنت میں اس پوزیشن کے تحت 20 مکان بھی بنوا لے نا تو کرائے پہ اٹھا کر رہیں گے جہنم میں ہی۔ کیونکہ یہ والا ایسے ہی بنتا ہے اور ایسے ہی بگڑتا بھی ہے۔ تو کیا اب یہ ایک پیغام ہے نوجوانوں کے لیے جو غلط فہمی میں یہ کام کرتے ہیں۔ گھر سے نکلے تھے، ابا مجلس جا رہا ہوں، اماں میں مجلس جا رہا ہوں، آپ ہی گئے لیکن محدود رہ گئے، فرش عزا تک نہیں پہنچے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ جب گھر جائیں اور بستر استراحت پہ لیٹیں تو یہ جملہ میرا یاد کریں کہ آج میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ حسین نے اپنی فرش عزا پہ بھی نہیں بیٹھنے دیا۔ اس لیے کہ فرش عزا پہ بھی بیٹھنے کے لیے حسین کی تائید چاہیے۔ تو اگر کردار کی کمی ہوگی اور گناہوں کی زیادتی ہوگی تو امام حسین کہیں گے کریم ہے، میں کریم ہوں، آؤ وہیں موٹر سائیکل تک رہنا، میری فرش عزا پہ نہ آنا، میں تبرک وہیں پہنچوا دوں گا، لے کے گھر چلے جانا۔ تو سوچئے آج کیا ہوا۔ ایسا سوچ کر کے فرش عزا پہ کہیں بھی کونے میں، جوتے کے پاس، یہاں وہاں جہاں مل جائے وہیں بیٹھ جائیے گا۔ جو سب سے پیچھے ہوتا ہے
جو جوتے والی جگہوں پہ بیٹھتا ہے اہل بیت اس کا بھی خلوص دیکھتے ہیں. بے شک بے شک. کبھی کبھی اس سے افضل ہو جاتا ہے جو بالکل آگے ہوتا ہے، لیکن شرط خلوص کی ہے. اب یہ نہ سوچو کہ مولوی صاحب نے بتایا تو پیچھے ہی بیٹھا جائے گا، لاسٹ میں آیا جائے گا وہیں بیٹھا جائے گا. جب لاسٹ میں آؤ گے تو آگے جگہ کہاں ملے گی؟ آج کی مجلس میں جو میں بیان کر رہا تھا دن میں ایک جملہ کہا، وہ یہاں بھی کہہ دوں اور آپ کی زحمت تمام کروں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حسین سے متصل ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا، وہ کریم ابن کریم ہے، جنت میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جگہ مل ہی جائے گی. ہم سے ایک صاحب کہنے لگے اعمال بہت اجڑے ہوئے ہیں مولانا اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ ہو پائے گا کہ نہیں. مولا سے محبت تو بہت ہے لیکن کر نہیں پاتا ہوں کوششوں کے باوجود. کیا ہم جیسے لوگوں کو بھی جنت مل جائے گی؟ میں نے کہا جنت اور جہنم بانٹنا اللہ رسول کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑی نہ کہ ہم بتا دیں مل جائے گی کہ نہیں مل جائے گی. ارے قانون پہ چلو گے تو مل جائے گی، قانون توڑو گے تو کہاں سے ملے گی؟ کہنے لگے ارے کچھ. ہم نے کہا ہو سکتا ہے جنت میں بھی دھاراوی ہے بمبئی والی. اگر الٹے سیدھے اعمال لے کے پہنچے تو وہاں کی دھاراوی جھوپڑ پٹی جو ہے مشہور، تو وہاں کی دھاراوی میں جگہ مل جائے گی. کہا مولانا یہ کیسے آپ نے بتایا؟ جنت تو جنت ہے. کہا سنا نہیں جنت کے طبقات ہیں. اے میرے معبود، ہمارا جو گیا ہے اس کو وہاں مشہور کرنا جہاں اہل بیت ہے. تو سسٹم ہوا نا، سسٹم ب سسٹم ہوا، طبقہ ب طبقہ ہوا. تو اعمال کے اعتبار سے اگر 30-25 لائے تھے، امام حسین ہاتھ پکڑ کے لے گئے تو تاج محل میں نہیں دھاراوی میں جگہ ملے گی. اب تاج محل میں اگر رہنا ہے، مولا حسین کے ساتھ رہنا ہے تو مولا اپنے کردار سے تمہارا کردار ملائیں گے. میری سیرت پہ چل رہے تھے کہ نہیں؟ میرا نام تو لے رہے تھے، میرے نظام کے ساتھ تھے کہ نہیں تھے؟ میرے سسٹم کے ساتھ تھے کہ نہیں تھے؟ اگر تھے تو تم وہاں میرے سسٹم کے ساتھ، یہاں میرے ساتھ. اگر نہیں تھے تو جتنا سسٹم سے دور اتنا ہماری منزل سے دور. یہ میری کرامت ہے کہ تمہیں دھاراوی میں جگہ دے. صلوات پڑھ دے محمد. بس میرے عزیزوں، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. یہ جو ایام چل رہے ہیں بڑے سخت ایام ہیں، حالت سفر میں ہے اہل بیت اطہار. اس لیے کہ نانا کا دین صحیح و سالم 1400 برس کے بعد عزاداروں تک پہنچ جائے. ہم پر تازیانے پڑتے ہیں تو پڑتے رہیں. ہمارا گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے. گھر اجڑنے کی فکر نہیں ہے، نانا کے دین کے سنورنے کی فکر ہے. بڑی زحمتیں ہیں، بڑی محنتیں ہیں. مولا امام سجاد حالت سفر میں ہے. مولا کی مظلومیت بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے. کربلا میں جواں مردوں کا کام تھا، لاشیں لے بھی آئے اور قربانی دے بھی دی. لیکن جو سجاد پہ گزر رہی ہے، مولا آپ پہ زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی مولا؟ الشام الشام الشام. اے مولا علی اکبر تو کربلا میں مارے گئے، اون محمد تو کربلا میں شہید ہوئے. قاسم کی لاش کے ٹکڑے آپ کے بابا کو فقتلوہ اربن اربا، ٹکڑے ٹکڑے کربلا میں کیا گیا. آپ شام 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 کی باتیں کر رہے. کہ مولا کا دیکھ شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، لیکن جو میں نے دیکھا وہ شہدائے کربلا میں کسی نے نہ دیکھا. بلوے عام میں ماں بہنوں کا چلا جانا سجاد کے لیے بڑا سخت ہے. مولا کائنات کوفے میں حاکم تھے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جناب زینب اور ام کلثوم کو مدینے سے لے کے کوفے پہنچے. دروازے کوفہ پہ پہنچ کے پیغام بھجوایا، مولا عصر کا وقت ہے، ہم کوفے میں داخل ہو جائیں یا شب کی تاریکی کا انتظار کریں؟ مولا کائنات نے کہا میرے لال رک جاؤ، جب شب تاریکی میں تبدیل ہو جائے پھر لے کے آنا زینب و ام کلثوم کو. کیوں بابا؟ علی کو گوارا نہیں کہ جس محمل پہ میری بیٹیاں بیٹھی ہوں کوئی اس محمل کو بھی دیکھے.
کسی غیرتدار علی کا پوتا ہے جو کربلا کا علی ہے. امام سجاد اسے بھی روکا گیا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ شام ہو جائے، اس لیے کہ آئینہ بندیاں ہو رہی ہے، اس لیے کہ علی کی بیٹیوں کو بلوائے عام میں گھمانا ہے. ارے جب اجازت ملی اور بازار میں سجاد پہنچے تو سجاد کیسے برداشت کرے جب منادی نے آواز دی حاضی زینب حاضی ام کلثوم، یہ علی کی بیٹیاں ہیں. امام تڑپ گئے، اے بابا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. ارے میرے سامنے میری پھوپھیوں کو بلوائے آپ کے نام سے پکارا جا رہا ہے. بابا میرے لیے بہت سخت ہے. جناب سید سجاد ہے. ارے اسی راستے میں بازار شام میں، اے بابا میں سب کچھ برداشت کر لے رہا ہوں بابا، لیکن کوئی جب میری 4 برس کی بہن کو تازیانہ مارتا ہے بابا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. اے بابا چھوٹی سی بچی مدد کے لیے پکارتی ہے بابا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار. اے بابا سجاد کے لیے بہت سخت ہے بابا. اے عزادارو 3 مرتبہ کہا تھا نا شام شام شام، یہ بازار شام تھا. دربار شام بھی بڑا سخت ہو گیا. بابا بابا عظمتوں کے سورج کو زمین پر رکھا گیا ہے بابا. آپ کا کٹا ہوا سر ارے وہاں زمین پر رکھا ہے جہاں یزید کے قدم بھی ہے. بابا اتنا تو برداشت ہو جاتا بابا، لیکن جب وہ ملعون چھڑی سے آپ کے لبہائے مبارک پہ گستاخی کر رہا ہے بابا میرے ہاتھ کھلے ہوتے بابا. اے بابا آپ کا بیٹا بڑا مجبور ہے بابا، دیکھ تو رہا ہے بابا لیکن کچھ کر نہیں سکتا. اے بابا منزل امتحان ہے بابا، لیکن سجاد کے لیے بڑا سخت ہے. بس عزیزو میں مصائب کو تمام کر رہا ہوں. آخری منزل جو بڑی سخت ہے زندان شام. آقا زندان میں کیا ہو گیا؟ ارے زندان میں کیا نہیں ہوا. جس بہن کو ظالموں کے تماچوں سے نہ بچا سکا، جس بہن کو ظالموں کے تازیانے سے نہ بچا سکا، ارے وہ زندان میں دم توڑ رہی. امام سجاد کے سامنے بڑی عجیب مصیبت تھی. عزادارو سکینہ رو رہی ہے. بابا 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 کیا ہوا میری بچی؟ بابا میرے خواب میں آئے تھے. اے سکینہ تم بڑی جلدی میرے پاس آنے والی ہو، میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں. کہاں ہے میرا بابا؟ اے بھوبھی اماں میرے بابا کو بلا دو. خبر دربار تک گئی، یزید نے کٹا ہوا سر بھیج دیا. اے عزادارو ذرا سوچو، ذرا تصور کرو بابا سے بچھڑی ہوئی بچی کو جب بابا ملے تو بڑی عجیب کیفیت تھی. کٹا ہوا سر آیا تھا. عجیب جملہ چھوٹی سی بچی کہتی منزل لذی خضبک بدمائک. اے میرے بابا آپ کی ریش مبارک کو آپ کے خون سے کس نے رنگین کر دیا؟ منزل لذی قتل وریدک. اے میرے بابا آپ کی گردن کو کس نے کاٹ دیا؟ منزل لذی ایتمنی بصغر سنی. اے میرے بابا اس چھوٹے سے سن میں مجھے کس نے یتیم کر دیا بابا؟ سکینہ اپنے بابا سے ملی ہے نا تو ابھی بابا کی خیریت پوچھ رہی ہے. اے بابا یہ پیشانی پہ زخم کیسا ہے بابا؟ یہ لبہائے مبارک کیوں کٹے ہوئے ہیں بابا؟ اے عزادارو ابھی بابا کی خیریت پوچھ رہے. مدت سے بچھڑی بیٹی نے پایا پدر کا سر، لیکن عجیب حال تھا، تھی ریش خون میں تر. ارے تھے خاک و خون میں گیسوئے اطہر اٹے ہوئے، پیشانی زخمی اور لبے اطہر کٹے ہوئے. اے بابا یہ آپ کی کیفیت کس نے کر ڈالی بابا؟ سکینہ ابھی بابا کی خیریت. لیکن اے اولاد والو جب تم بھی کبھی سفر سے آتے ہو تو تمہارے بچے بھی اپنی رودات سناتے ہیں نا. بابا آپ نہیں تھے تو ایسا ہوا، بابا آپ نہیں ہی تو تھے تو یہ ہوا تھا. اب سکینہ کو بھی رودات سنانی ہے. اے میرے اچھے بابا اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. پروردگارہ ان آوازوں پر رحمت نازل کر جو غم حسین میں بلند ہوتی ہے. اے عزادارو چھوٹی سی معصوم سی بچی 4 برس کی بچی. اے میرے اچھے بابا ذرا غور سے میرے کانوں کی طرف دیکھو بابا. وہ گوہر جو آپ نے بڑے پیار سے پہنائے تھے ظالم نے تماچے مار کے چھین لیے بابا.
اے بابا میرے رخسار دیکھو بابا، تماچوں کے نشان آج بھی موجود ہے بابا۔ بابا آپ چلے گئے، سکینہ پہ مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اے بابا میری پشت پہ تازیانوں کے نشان بے شمار ہے بابا۔ اے بہن کرتے کرتے بچی خاموش ہو گئی، زینب نے شانہ ہلایا، سکینہ سکینہ۔ آئے زندان شام، سجاد کے لیے زندان شام، 4 برس کی بہن کا جنازہ ہے۔ اے عزادارو، ابھی بابا کے بے کفن لاشے کو چھوڑ کے آئے تھے، کیفیت عجیب ہو گئی تھی۔ آج بہن کا لاشا آج بہن کا لاشا ہے۔ خدا کسی بھائی کو یہ غم نہ دکھائے۔ سجاد نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، آپ نے سن لیا؟ اے عزادارو بڑا سخت جملہ ہے، ان ہاتھوں پہ غور کیجئے جس پہ بہن کا جنازہ ہے۔ ارے ہتھکڑی بندھے ہوئے ہاتھوں پہ 4 برس کی بہن کا جنازہ، قبر تک تو لے کے آ گئے۔ اے بابا میں قبر میں اتاروں تو کیسے؟ لاؤ میرے لال، میری بیٹی کو مجھے دے دو۔ بابا بہت معاف کیجئے گا، سکینہ کو تماچوں سے نہ بچا سکا۔ بابا بچی زخمی ہے، آپ کے حوالے کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، عزاداروں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ میرے معبود صاحب خانہ کی جو جائز حاجتیں ہیں، اس عزا کو ان کے گھر سے قبول فرما، ان کی جائز حاجتوں کو پورا کر دے، ان سب کو توفیق عطا فرما کہ وہ آپ کے حقیقی عزادار بن سکیں۔ جو لوگ ان کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس مجلس کا ثواب ان کی ارواح تک پہنچے۔ میرے معبود ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ فرش عزا کو اپنی درسگاہ بنا سکیں، اس درسگاہ کے ذریعے سے مولا حسین کے ایسے عزادار بن جائیں جیسے مولا حسین چاہتے ہیں۔ اے میرے معبود اس پراشوق زمانے میں شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ میرے معبود شیعت کے مدافع رہبر معظم کی حفاظت فرما، مراجع کرام آیات اعظام کی حفاظت فرما، ان کو طول عمر عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما۔ اے میرے معبود ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ زیادہ سے زیادہ غم حسین، ماتم حسین اور مجلس حسین میں شرکت کر سکے۔ ہماری عزاداری کو مخلصانہ قبول فرما۔ اے میرے معبود وارث عزا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے سپاہیوں میں ہو۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر میں پھر آپ سے درخواست ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے اخلاق حسین رضوی ابن عطا حسین رضوی نرجس فاطمہ بنت محمدی سرور حسین ابن باقر حسین حسن بانو بنت ذل حسنین سید محمد رفیق ابن اخلاق حسین رضوی نصرت علی ابن محمد رشید آغا سلطان حیدر ابن آغا حیدر حسین بیگن حشمت سلطان بنت آغا اختر حسین، جملہ مومنین مومنات اپنے مرحومین کو سب کو پڑھ کر بخش دی۔ بسم اللہ۔